اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرا نام انسپکٹر عبد القادر ہے اور میں پی ٹی ایس فروخ آباد میں بطور لا انسٹرکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سٹریس۔ اس میں سٹریس میں ہم جو ہے وہ سٹریس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے، سٹریس جو ہے اس کی ٹائپس دیکھیں گے اور پولیس آفیسر پر اس کے ایفیکٹس دیکھیں گے اور اس کے صحت مندانہ طریقے سے اس کو کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سٹریس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک سٹریس اور دوسرا مینجمنٹ۔ سٹریس کا مطلب یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب انسان کے ذاتی وسائل اور صلاحیتوں اور پیش آمدہ مطالبات میں عدم توازن ہو جاتا ہے تو اس انسان کو سٹریس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہین سیلے نے اس کی ڈیفینیشن میں یہ کہا ہے کہ انسان کے ارد گرد کے ماحول میں جتنے بھی خطرات ہوتے ہیں اس کو سٹریس کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہین سیلے ہنگری کا رہنے والا تھا، اس نے سب سے پہلے سٹریس کی ڈیفینیشن بیان کی اور سٹریس کا لفظ استعمال کیا۔ سٹریس جو ہے یہ عام طور پہ اس کو نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک پازیٹیو سٹریس مثبت سٹریس اور دوسرا منفی سٹریس یعنی نیگیٹو سٹریس۔ اس کو یو سٹریس بھی کہتے ہیں، اور جو پازیٹیو سٹریس ہے اس کو یو سٹریس بھی کہتے ہیں اور جو نیگیٹو سٹریس ہے اس کو ڈسٹریس کہتے ہیں۔ پازیٹیو سٹریس سے مراد یہ ہے کہ ایسا سٹریس جو انسان کو کسی کام کی تکمیل کے لیے کم از کم اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سٹریس ہوگا، جب سٹریس ہوگا تو آپ اس کی تیاری کریں گے، تو یہ ایک پازیٹیو سٹریس ہے۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے جتنے سٹریس کی ضرورت ہے وہ آپ اس کو پورا کر رہے ہیں وہ کام کو، تو وہ آپ کا پازیٹیو سٹریس ہوگا۔ اگر وہ ایگزام کی تیاری کے حوالے سے آپ پہ اتنا دباؤ پڑتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تیاری نہیں کر پاتے تو یہ نیگیٹو سٹریس ہوگا، اس کو ڈسٹریس بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو جو ڈسٹریس ہے، نیگیٹو سٹریس، اس کی بہت سی اقسام ہیں، لیکن دو اس کی میجر اقسام جو ہیں وہ بہت کامن ہے، ایک انگزائٹی اور دوسرا ڈپریشن۔ عام طور پہ ان دونوں کا ٹرمز کا مطلب ایک ہی سمجھا جاتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ان میں مائنر سا فرق یہ ہے کہ انگزائٹی جو ہے وہ انسان کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ وہ یہ کام مکمل نہیں کر سکے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی ایگزام آ جاتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ میں یہ پاس نہیں کر سکوں گا، میں اس کی تیاری نہیں کر سکوں گا، میں اس میں فیل ہو جاؤں گا۔ تو یہ ابھی وہ کام ہوا نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو جو ہے وہ سٹریس ہونا شروع ہو گیا، تو اس کو انگزائٹی کہتے ہیں۔ ابھی اس نے ایگزام دیا ہے اور اس ایگزام میں وہ فیل ہو گیا ہے، تو فیل ہونے کے بعد جو اس کو سٹریس ہوگا اس کو ڈپریشن کہیں گے، یعنی وہ واقعہ یا جو وہ نقصان جو ہے وہ ڈیمیج جو ہے وہ ہو چکا ہے، تو وہ پھر جو اس کے بعد سٹریس ہوگا وہ ڈپریشن ہوگا، اور ڈیمیج سے پہلے جو اس کو خوف ہے ڈیمیج ہونے کا وہ اس کی انگزائٹی ہوگی۔ تو یہ سٹریس مینجمنٹ کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ آپ نے سٹریس کو جو ہے وہ بالکل ختم نہیں کر دینا۔ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سٹریس کو جو ہے وہ ریڈیوس کرنا ہے، اس کو کم کرنا ہے، اس کو اس لیول پہ لے کے آنا ہے کہ جو آپ کے کام کی تکمیل کرا سکے۔ اس لیول پہ لے کے نہیں جانا کہ آپ جو ہے وہ کام کرنے چھوڑ دیں، آپ جو ہے بالکل ہی مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں۔ ڈاکٹر ہین سیلے نے دباؤ کے حوالے سے ایک ماڈل پیش کیا ہے جس کو عام طور پہ گیس ماڈل کا نام دیا جاتا ہے، جو جنرل اڈاپٹیشن سنڈروم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس نے اس کی 3 سٹیجز جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ پہلے میں اس نے کہا کہ سب سے پہلے جو انسان کو الارم ہوتا ہے، جب کوئی کام دباؤ پڑتا ہے تو انسان جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے وہ انڈرینالین اور ہارمونز جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اندر خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریزسٹنس دیتا ہے اس کو کام کرنے کے حوالے سے، میکسیمم جو ہے وہ کوشش کرتا ہے، وہ مزاحمت دیتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آخری سٹیج فٹیگ یعنی جو ہے وہ تھکاوٹ کا شکار ہو کر یا تو بیماری کا شکار ہو جاتا ہے یا پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس نے 3 سٹیجز بیان کی ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، ایک انسان ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں داخل کروایا جاتا ہے،
تو اس کی بیماری جو ہے وہ لمبے عرصے تک چلتی ہے. اس کے لیے پھر وہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ لمبے عرصے تک مطلب جو ہے وہ اسٹریس چلے اور اس کے پاس جو ہے وہ ذرائع جو ہے وہ ختم ہو جائیں، سورسز ختم ہو جائیں، تو پھر وہ جو ہے وہ فٹیگ کی حالت میں جا سکتا ہے اور اس سے اس کی موت ہو سکتی ہے یا اس کو بیماریاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں. عام طور پہ اسٹریس کو ہم جو ہے وہ ایک بیماری کے طور پہ نہیں لیتے اور نہ ہی اس کا کسی سے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مطلب جو ہے وہ پاگل پن کی صورتحال ہے. اس سے دوسرے لوگ ہمارے جو ہے وہ ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمیں جو ہے وہ مختلف قسم کی طعنہ بازی کریں گے. پولیس آفیسر کے لیے اسٹریس کی کئی وجوہات ہیں. پہلا جو ہے وہ اس کی زندگی میں مطلب جو ہے وہ اس کو خطرہ مطلب لاحق ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ بوریت رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شدید جذبات پر اس کو قابو رکھنا پڑتا ہے. ہر وقت اپنے پاس کوئی نہ کوئی ویپن رکھنا پڑتا ہے. حادثات اور زخمی لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بار بار جو ہے وہ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ محکمانہ غیر ضروری انکوائریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محکمانہ پولیسیوں جو ہے ضوابط ان کی پابندی کرنی پڑتی ہے. عدالتوں میں بھیجا حاضریاں جو ہے وہ ان کو لگوانا پڑتی ہیں. تو بہرحال یہ پولیس آفیسر کے لیے اسٹریس ہے. تو جو چیز جو ہے وہ اسٹریس پیدا کرتی ہے اس کو ہم اسٹریسر کا نام دیتے ہیں. اسٹریسر جو ہے اس کے عام طور پر دو عوامل ہوتے ہیں، ایک اندرونی عوامل اور دوسرے بیرونی. اندرونی کا تعلق جو ہے وہ انسان کی خوراک سے ہے، جسمانی صحت سے ہے، ذہنی صحت کے ساتھ ہے، اور بیرونی عوامل کا تعلق انسان کے ماحول سے ہے، ارد گرد کے ماحول سے ہے. یعنی اس پہ جو ہے وہ میڈیا کا دباؤ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے، سیاسی دباؤ ہے، یا مطلب جو ہے وہ محکمانہ دباؤ جو ہے یہ ایکسٹرنل یا بیرونی عوامل میں آ جاتا ہے. اس کو حل کرنے کے صحت مندانہ طریقے بھی ہیں اور غیر صحت مندانہ طریقے بھی ہیں. صحت مندانہ طریقوں میں اس میں جو ہے وہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، پٹھوں کو ریلیکس کرنے کی مشق کی جاتی ہے، صبراتی مشقیں کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، مسئلے کا حل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، حالات پر قابو پانے کے حوالے سے جو ہے وہ طریقے سوچے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے آپ کو پرسکون بنانے کی مشقیں کی جاتی ہیں، منفی سوچنے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے علاوہ خوراک کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے، اچھے لوگوں سے کے ساتھ کی صحبت اختیار کی جاتی ہے، وقت کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے. تو نیگیٹو جو ہے طریقے جیسے اسٹریس کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس میں منشیات کا سہارا لیا جاتا ہے. انسان جو ہے وہ جارحانہ رویہ اختیار کرتا ہے، اپنا جو ہے وہ ڈپریشن دوسروں پہ نکالتا ہے، دوسروں کو گالیاں دیتا ہے، تنقید کرتا ہے، بہت زیادہ مطلب سونا شروع کر دیتا ہے، یا بہت کم نیند آتی ہے، بہت زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے، یا اس طرح کی مطلب جو ہے وہ منفی چیزیں، خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے. تو یہ منفی طریقوں سے مطلب جو ہے وہ اسٹریس کو قابو پانے کے یہ منفی طریقے ہیں. بہرحال پولیس آفیسر پر اس کی مطلب جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ مطلب ایفیکٹس ہوتے ہیں. جی وہ مطلب دوسروں کو مطلب جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ کسی بھی چیز کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے، شدت کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی بات جو ہے وہ اس کو درست تسلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی بات کو غلط سمجھتا ہے. لوگوں میں مطلب جو ہے وہ نوکری میں عدم اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیوٹی کے اوقات میں وہ بعض سوتا رہتا ہے. تو یہ اس کی مطلب لائف پر برے اثرات پڑتے ہیں اس کے. تو یہ مطلب اسٹریس کے حوالے سے کچھ چند باتیں تھیں. اس کے علاوہ 4A ٹیکنیک بھی ہے جو اسٹریس کو دور کرنے کے لیے مطلب استعمال کی جاتی ہے. اس کا ہم نیکسٹ لیکچر میں اس کا بارے میں تفصیل سے مطلب جو ہے وہ روشن کر لیں گے.